محمود رشید صاحب آپ اپنی بات کا جواب بھی دیجیے گا، اور صدر کے 2 عہدوں کے معاملے پر میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ عدالت اپنی حد سے تجاوز کر رہی ہے، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو پیپلز پارٹی کے 2 عہدوں والی بات ہے، یہ صدر صاحب جو ہیں عارضی کو چیئرپرسن ہے ان کی پارٹی کے، ایک تو اس کو انہیں فوری طور پر ختم کرنا چاہیے، وہ ایک ملک کے آئینی سربراہ کے طور پہ جو ان کا رول ہے اس کو پہچانے، اور پاکستان جس نازک موڑ سے اس وقت گزر رہا ہے اس میں یہ ان کے اخلاقی قانونی ذمہ داری ہے اس کو فیئر اینڈ فری الیکشنز کے لیے، جس طرح سردر زرداری اس کو ایک انتخابی دفتر کے طور پہ پریزیڈنسی کو جی میری بات تو سنیں نا، عدالت میں 2 عہدوں کے خلاف تو آلریڈی پٹیشن چل رہی ہے۔ اچھا اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ وہاں صدر نے اسے پیپلز پارٹی کا ہیڈ آفس بنایا ہوا ہے، وہاں بیٹھ کر تمام پیپلز پارٹی کی میٹنگز ہو رہی ہیں، وہیں بیٹھ کر پوری پارٹی کو رن کیا جا رہا ہے، کنٹرول کیا جا رہا ہے، یہ فیئر اینڈ فری الیکشنز کی جو سپیرٹ ہے، ٹرانسپیرنٹ سپیرٹ، اس کے یہ خلاف ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں محمود رشید صاحب عدالتوں میں جائیں نا، آپ نے تو فریق بننا بھی پسند نہیں کیا اس پٹیشن میں۔ عدالت میں جو پٹیشن چل رہی ہے وہ سمجھ لیں پورے ملک کے 18 کروڑ عوام کی پٹیشن ہے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو سیاسی اکھاڑا ایوان صدر کو نہیں بننا چاہیے، زرداری صاحب کو اپنا جو ہے الگ یہ ریزائن کر دے، یا تو صدارت سے ریزائن کر دیں، اور یہ بلاول تیار ہو گیا 2 سال کی انہوں نے تربیت اس کی کر دی ہے، یہ اس کے حوالے کریں اور اس کو کہیں انسٹرکشنز دے کے کہ وہ جا کے پارٹی کو رن کرے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ رہی بات عدالتوں کے احترام کی، تو پیپلز پارٹی جو ہے اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ موجودہ جو عدالتیں ہیں، جو فیئر اینڈ فری عدالتیں ہیں، اور جو کارنامے پچھلے 2-3 سال میں دیے ہیں، اس کے اندر یہ عدالتوں کو پولیٹیسائز کرنا، ان کو متنازع بنانا، ان کے اوپر جس بونڈے طریقے سے یہ دشنام ترازی کر رہے ہیں، کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، اور چیف ایگزیکٹو سے لے کر یہ جو ہے نا رضا عابدی اور ان کے سارے لوگ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہیں زیب نہیں دیتا۔ آپ عدالتوں کی بات کر رہے ہیں نا، انہیں یہ زیب نہیں دیتا، عدالتوں کی ہم بات کر رہے ہیں، نوٹس کی۔ میں ایک منٹ شہلا صاحبہ آپ مجھے نوٹس کی بات بتائیں، آپ نے کہا کہ وہ ایک پٹیشن جو ہے وہ پوری 18 کروڑ عوام کی طرف سے ہے، ایک نوٹس آپ نے خواجہ آصف کو بھی بھیج دیا نا، عمران خان صاحب نے 108 ملین کا، اس میں بھی آپ لوگوں نے اتنی دیر لگا دی، کیوں؟ دعویٰ تو دوسرے دن ہی کر دیا تھا، سست تو آپ بھی ہیں تھوڑے سے ہر چیز میں۔ میں بالکل چپ نہیں ہے، ہم پوری تیاری کے ساتھ، ہمارا خیال تھا، نہیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہماری تیاری کے ساتھ ہم وہ کورٹ کے اندر جائیں گے، اور شاید خواجہ آصف صاحب اس سے پہلے ہی ان کو کوئی خیال آ جائے اور وہ سوری کریں یا اپولوجائز کریں۔ ہماری پارٹی کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ نہیں میں اس مسئلے کو کورٹ میں لے کے جاؤں گا، آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ آپ سے سوری کریں گے۔ عابد شیر علی صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ آپ لوگ تو بڑے زور و شور سے گراؤنڈ میں اترے تھے عمران خان صاحب کے خلاف کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، نوٹس مل گیا آپ کو، اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ یا آپ لوگ بھی یہی سوچ رہے ہیں نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا؟ دیکھیں جی شکر ہے انہوں نے نوٹس بھیجا ہے، اور خواجہ آصف صاحب سوری ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیں گے یہ عدالت فیصلہ کرے گی کہ کون جھوٹا ہے، اور قوم فیصلہ کرے گی کس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ محمود رشید صاحب یا میں تو نہیں اپنی رائے دے سکتے۔ خواجہ آصف صاحب نے میری یہ سنیں، عدالت کیا کرے گی؟ عدالت کیا کرے گی؟ خط بھی لکھوائے گی، یہ بھی کرے گی، وہ بھی کرے گی۔ لے کر گئے نا عدالت میں، انہوں نے جانا نہیں تھا، اب قوم سوال کر رہی تھی بار بار۔ خان صاحب نے کہا تھا جی میں 2 دنوں میں لے کر جاؤں گا، 2 دن مہینے میں بدل گئے۔ چلیں شکر ہے گئے عدالت میں، اب خواجہ آصف صاحب ہیں، امپائر عدالت ہے، بیٹ ہمارے ہاتھ میں ہے، دیکھیں گے کون کس کو کیا کرتا ہے اور کون کس سے سوری کرتا ہے۔ خواجہ صاحب نے تو کوئی بات، وہ جو باتیں کی ہیں وہ شوکت خانم سے ریکارڈ سے کی ہیں، اور اس کو پھر انہوں نے دوسرے رخ پہ لے کر گئے، دوسرے اینگل سے اس کو لیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے جو بات کی، ڈاکیومنٹری کی، ان کے ڈاکیومنٹ سے بات کی، خواجہ آصف صاحب کو کوئی وہی نازل نہیں ہوئی تھی۔ عمران خان صاحب کا باؤنسر کھیل پائیں گے آپ یہ؟ باؤنسر والی عمر گئی، اب تو وہ وکٹ تک آ جائیں تو بڑی بات ہوگی، لیکن میں لیڈرشپ کا پھر بھی احترام کرتا ہوں، میں بلو دی بیلٹ ہلٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ عدالت میں بات ہے، عدالت کو فیصلہ کرنا چاہیے انہوں نے کس گراؤنڈ پہ پٹیشن دائر کی ہے۔
پی ایم ایل کی طرف سے خواجہ آصف صاحب کے خلاف گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی سچ کا بول بالا ہوگا. قوم کو ایک مرتبہ سچ پرس پتہ چل جانا چاہیے کہ کون کیا ہے. اگر وہ عدالت میں آئے ہیں ہم بھی تیار تھے اور جو عدالت چودھری نثار علی خان صاحب, محمود الرشید صاحب, ایک چیز اور, چودھری نثار علی, آپ نے بات سنی عابد اشتر علی صاحب کی. چودھری نثار علی خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ بیوپاری اور عمران خان اناڑی سیاستدان ہے, اور چودھری نثار علی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا سونامی جعلی ہے اور انہیں ڈر ہے, یعنی کہ چودھری نثار کو یہ ڈر ہے کہ آپ کا یہ جو جعلی سونامی ہے اس کو یہ صدر زرداری کے چنگل میں نہ آ جائے. تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں چودھری نثار, کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کا کوئی اتحاد ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا اتحاد نہیں ہو رہا. پیپلز پارٹی کے ساتھ چودھری نثار علی صاحب 4 سال الائی رہے ہیں, یہ فطری اتحادی رہے ہیں. 3.5 سال تک پنجاب کے اندر انہوں نے مل کر حکومت بنائی ہے, یہ ایک دوسرے کے بھائی بنے رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے ان ساروں کے بیانات آن ریکارڈ ہیں کہ ہم فطری حلیف ہیں, اور یہ حقیقی اپوزیشن کا رول چودھری نثار علی کو 4 سال یاد نہیں آیا. یہ فرینڈلی اپوزیشن کی ٹرم جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایجاد ہوئی ہے کہ حقیقی اپوزیشن کا رول انہوں نے ادا نہیں کیا, وہ عمران خان نے ادا کیا ہے. سب سے پہلے زرداری کے صدر بننے پر احتجاج عمران خان نے بلو ایریے میں, جس دن صدارتی انتخاب ہو رہا تھا وہاں پر بلو ایریے میں رمضان کے اندر احتجاجی واک کیا, جلوس نکالا وہاں پر, کہا کہ یہ قوم کے لیے قابل شرم ہے کہ آج زرداری جو ہے وہ اس قوم کا جو ہے وہ صدر الیکٹ ہو رہا ہے. تو یہ 4 سال تک چودھری نثار صاحب کہاں چھپے رہے ہیں؟ فرینڈلی اپوزیشن کرتے رہے ہیں, پنجاب کے اندر اپنی حکومت بچاتے رہے ہیں. مکمکا تو انہوں نے آپس میں کیا ہوا ہے ہر چیز پہ. دیکھیں 18ویں ترمیم آئی, 19ویں ترمیم آئی, 20ویں ترمیم آئی, تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے ساری چیزیں مانی گئیں, اور یہ کیئر ٹیکر حکومت اور باقی ساری چیزوں پہ اتفاق ہو گیا. کرپشن کے خاتمے کے لیے اکاؤنٹیبلٹی بل وہ وہیں پڑا رہا. کیا یہ مشروط کرتے کہ ہم یہ ساری ترمیم اس وقت پاس کریں گے جب آپ وہ احتساب کا بل بھی لے کے آئیں؟ اور اس کرپشن کے خاتمہ, کرپشن جو اس وقت سب سے بڑا اس ملک کا مسئلہ ہے, اس کے خاتمے کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی. اس لیے چودھری نثار کو بات کرنے سے پہلے اپنا ماضی دیکھ لینا چاہیے اور نیئر پاسٹ دیکھ لینا چاہیے کہ 4 سال تک چودھری نثار مسلم لیگ این پیپلز پارٹی کے الائی رہے. ہمیں کس طرح موقع ملا؟ ہم کیوں احمد ہو گئے ایز اے پولیٹیکل پارٹی؟ ہم نے اس ویکیوم کو مجھے موقع دے دیں. عابد صاحب اگر پلیز مجھے جواب دینے دیں. عابد بھائی ذرا آپ مجھے دینے دیں. جی عابد صاحب, ہاں عابد صاحب ذرا مجھے موقع دینے دیں. دیکھیے جہاں تک صدر کی بات ہے, کیونکہ صدر پہ بھی بات ہو رہی ہے, تو صدر کے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ صدر صاحب تو وہ صدر ہیں جنہوں نے اپنے اختیار دے دیا, اور انتخابات جو ہیں وہ ایک نئی حکومت کرائے گی. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ مسلم لیگ فرینڈلی اپوزیشن رہی, یہ سب رہی, تو مسلم لیگ نے جو بھی کیا ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ کیا باہوش و حواس. اور وہ بہت سے لوگ جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں مسلم لیگ کو پیپلز پارٹی میں یہ نظر نہیں آیا, وہ ایک منٹ, پیپلز پارٹی میں یہ نظر نہیں آیا, وہ نظر نہیں آیا, تو بہت سے لوٹوں کو بھی تو 3-3, 4-4 سال اپنی پارٹی کی باتیں سمجھ میں نہیں آئی, اور وہ جو ہیں وہ لڑک کے بینگن بن کے کسی اور کی تھالی میں چلے گئے. ہاں اب یہ انہیں اگر احساس ہو رہا ہے کہ جناب ہم غلط تھالی میں آ گئے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت اللہ کا شکر ہے. اور ایک سیاست دان کو ہمیشہ سیاسی پارٹی کو ہی سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ مسلم لیگ این جیسے بھی ہے ہمیں ان سے بہت اختلافات صحیح, ہمارے بہت سارے مسئلے کو آپ سیاسی پارٹی نہیں سمجھتی کہ اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس وقت جو مسلم لیگ این نے کام کیا ہے وہ انہوں نے ڈیموکریسی کے لیے کیا ہے, انہوں نے جو سیاست کی صحیح غلط, اور اب کیا کر رہے ہیں وہ بھی ڈیموکریسی کے لیے کر رہے ہیں, ابھی جو کر رہے ہیں وہ بھی ڈیموکریسی کے لیے کر رہے ہیں نا, جو گوزاداری کو کہہ رہے ہیں اقدام ہے ان کا, جی یہ ان کا رائٹ ہے, یہ ان کا رائٹ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہیں طالبان سے یہ کہیں کہ ہمیں جو ہے امیر المومنین آنے کی اجازت دیجئے, یا وہ یہ کریں کہ ہے نا اس طرح کی باتیں کریں کہ اس سے بات کرو, اس سے بات کرو. انہیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ انہیں پولیٹیکل سیٹ اپ کو سنبھال کے رکھنا ہے. پی ٹی آئی کو سیاسی پارٹی مانتی نہیں ہے, دیکھیں وہ ان کی رائے ہے. اور آپ کی رائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار صاحب کے ماضی سے پہلے محمود صاحب ہر بندے کو اپنے ماضی کی طرف نظر دورانی چاہیے
کہ کون کس الزام میں پارٹیوں سے نکالا گیا، کون کس طریقے سے جماعت اسلامی سے نکالا گیا. میں پرسنل اٹیک نہیں کرتا. پھر بھی چوہدری نثار کا ماضی یہ ہے، جب وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین تھے، آپ کی اطلاع کے لیے، آپ کے نالج کے لیے محترم، قوم کے 115 ارب روپے چوہدری نثار صاحب نے ریکور کروائے. انہوں نے چوہدری نثار صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب نیٹو کی سپلائی بحال کی گئی تو ہم شاریں بند کر دیں گے، دھرنے دیں گے. وہ آپ کے لیڈر نے کہا تھا، اس کا جواب آپ دیں، قوم جانے آپ دیں. کدھر گئے دھرنے آپ کے؟ آپ بات کرتے ہیں ٹیبل سے نکل کے ایسے پھسل گئے. پھر آپ ایک سیکنڈ دیکھیں، جب میرے پہ الزام لگے میں نے بڑے تحمل سے سنے. جو بھی کرپشن کے کیسز ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون، ایک سیکنڈ میں ان کے نالج کے اضافے کے لیے بات کر رہا ہوں نا جی. اگر جو بھی پیپلز پارٹی کی کرپشن کے کیس تھے، چاہے وہ حج سکینڈل ہے، جب وہ ہمیشہ پی ایم ایل این عدالتوں میں گھسیٹ کے لے کر گئی. رینٹل پاور ہو، اس میں خواجہ آصف صاحب لے کر گئے. حج سکینڈل میں بھی ہمارے ہی لوگ لے کر گئے. لیکن آپ اپنے ایشوز کی بات کریں. اگر ہم نے کوئی امینڈمنٹس کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے، تو وہ ایشوز پہ کی ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں کی. اگر ذاتی مفاد نواز شریف کو ہوتا تو پرویز مشرف کے دور میں جب آپ کے لیڈر نے وہ دیکھے، آپ پلیز میری ایک سیکنڈ، آپ کہہ رہے ہیں آپ کو فائدہ نہیں، آپ پارٹی ہیں. نہیں، میں سوال میں جس نے پھر سوال کیا تو آپ جب انہوں نے ان کا جواب دینے دیا، آپ پارٹی بن رہے ہیں، ان کو پارٹی بننے دیں. پارٹی نہیں ہوں، میں سب سے سوال کر رہی ہوں. مجھے سوال کرنے دیں. جو آپ نے میرے ذہن سے نکال دیا، اچھا ہوا نکل گیا. نہیں دیتا کہ آپ میرے سے یہاں پہ بیٹھ کے بحث کریں. آپ کی میری بحث بنتی نہیں ہے. مجھے جواب دینے دیتا. آپ ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں عوام کے ووٹ لے کر آیا ہوں. مجھے انہوں نے ووٹ نہیں دیے ہوئے. میں اپنی عوام فیصلہ آباد کے اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں نے مجھے ووٹ دے کے دیے ہیں. اللہ کے فضل انہی کے لیے کر رہے ہیں. ان کو بھی عوام پسند کر رہی ہے. عوام فیصلہ جب آئے گی، عوام پھر الیکشن میں حصہ لیں. میرے محترم بھاگتے کیوں ہیں پھر؟ تو یہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں حصہ. یہ ڈرتے ہیں کہ جی اگر الیکشن میں گئے، میں آپ مجھے بات کرنے دیں، جہاں آپ ان کے سوالوں کا جواب دینے دیں، مجھے دے دیں. آپ غلط لے رہے ہیں. میں تو ان کا جواب دے رہا ہوں. محمود رشید صاحب مسکرا رہے ہیں، آپ میرے سے بحث کیے جا رہی ہیں. محمود رشید صاحب نہیں، محمود رشید صاحب ابھی بات کریں گے. اچھا بتائیں، نہیں، مجھے جواب دینے دیں. آپ نے سارے